إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، سادات مشائخ، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ انسان اپنے ماحول سے ہمیشہ اثر لیتا ہے۔ اس کے ارد گرد دائیں بائیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح کی اس شخص کی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل لوگ زیادہ ناراض، زیادہ بدگمان اور زیادہ ناخوش اس لیے رہتے ہیں کہ ناراض لوگوں کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے ناراض ہے، بڑا چھوٹے سے ناراض ہے، میاں بیوی سے ناراض ہے، بیوی میاں سے ناراض۔ ناراض لوگوں کے بیچ رہ کے سارے ناراض ہی رہنا شروع ہو گئے۔ ارد گرد دائیں بائیں چونکہ ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے، طبیعت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ وہ اسی سانچے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میری نہ چاہتے ہوئے بھی شخصیت ڈھلنے لگی ہے۔ بچوں سے جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جب بھی سبق پڑھاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ اتنا مال جمع کر رہا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ انہیں ہم رغبت دلاتے ہیں پیسے کی، مال کی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ چونکہ اس کا مزاج بن گیا ہے مال دولت، فقط مال دولت، تو وہ پھر اپنے والد سے بھی ایک ٹائم پہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ابا جی اگر آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے۔ پھر والد سے بھی بچوں سے عزت کرانے کے لیے ابا کا مالدار ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماحول بنایا ہے نا۔ دائیں بائیں کا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ انسان پر، اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری جو صحبت ہوتی ہے، ہم کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس کے پیچھے لگتے ہیں، وہ بندہ کس طرح کا ہے، اس کی شخصیت کے لازمی اثرات ہماری شخصیت کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس فطرت کا، اس مزاج کا مالک سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا تم اس طرح کرو، رب سے ڈرو نہ، اور تم سنگت ہی اچھے لوگوں کی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ جب تم ایسے لوگوں میں بیٹھو گے جو سچے ہیں تو تمہارے مزاج میں سچائی آئے گی۔ انسان بے صبر آدمی کے پاس بیٹھتا ہے نا، جو ہر وقت شکوہ کرتا ہے، یار کیا بتاؤں، بڑے حالات خراب ہیں، فلانا بھی بڑا تنگ کرتا ہے، فلانا بھی تنگ کرتا ہے، دوست بھی سارے بے وفا نکل آئے، رشتہ دار بھی سارے لڑائی کر، وہ بیٹھتا ہے ایسے لوگوں میں جو مطمئن نہیں، تو انسان خود غیر مطمئن زندگی گزارنے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان لوگوں میں بیٹھا ہے نا جو اللہ کی رضا پر بڑے ہی راضی ہیں، بڑے صابر ہیں، بڑے شاکر ہیں، بڑے قناعت والے ہیں، بڑے لوگ مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر، وہ جب ان لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلبی والی زندگی عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بدعقیدگی کیسے بڑھتی ہے، کہیں رافضیت تو کہیں تفضیلیت تو کہیں کوئی صحابہ کا بے ادب تو کہیں کوئی اہل بیت کے بارے میں کچی بات کا، یہ کیوں بڑھتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی صحبت سے بڑھتی ہے جن لوگوں کے نظریات میلے کچیلے گدلے ہوتے ہیں۔
جب ہم ان سے اچھا ان کے پاس بیٹھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، تو اگر بندہ ایسے لوگوں سے پورا وابستہ ہی ہو جائے تو بات دور نکل جائے گی۔ تو میرے عزیز، اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت۔ ہمارے ہاں ایک جوانوں کا طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے جی بس جی ٹھیک ہے جی، میں او بیٹا اللہ آپ کو خوش رکھے، ہن نہ پیسے دئیو تو انو اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو کس میرا تھوڑا مزاج اور ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جڑے تسی اتنے سارے بندے میری گل سنن آئے ہو، تینوں بھی میرے لیے دعا کرتی تے کروڑوں روپیہ تو زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی دو چار صبح قیامت میرے ایمان کی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ آیا تھا، کوئی اللہ رسول کی بات کرتا تھا، پھر تو بات ہی بن گئی۔ باقی یہ سارے سلسلے تو چلتے رہتے ہیں، آپ مہربانی کریں میری بات پر توجہ دیں۔ اب تو بعض چیزوں میں شرم آنے لگ گئی ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، ایک بندہ 11 گھنٹے کا سفر کر کے مجھ سے ملنے آیا ہے کہ یہ ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے مصلی، 11 گھنٹے دن رات مشقت کر کے، تو پھر یہ بڑا کمینہ پن نہیں کہ وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے 4-5 ہزار پہ ہے؟ پھر یہ مزاج کا بڑا چھوٹا پن نہیں؟ اس نے کیا درجہ دیا اور اندر سے بندہ کیا نکل آیا؟ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں سے دلچسپی، اچھے لوگوں کی بات کو سننا، اچھے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں جی مجھ پر نہیں کسی کا اثر ہوتا۔ او بھائی اثر ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحبت نہیں اختیار کرنی مگر کامل مومن کی، کامل مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا۔ اور حضور فرمانے لگے جب گھر میں دعوت دینا تو کسی متقی آدمی کو دعوت دینا، تاکہ تمہارے اندر ایمان۔ صوفیاء کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی، صرف یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ ان کے پاس بے اولاد آیا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ صاحب اولاد ہو گیا، پھر وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کہتے ہیں دوریاں نو بھی دسی۔ یہ ڈیوٹی نہیں صرف ان کی کہ وہ کہیں کہ فلانا گیا تھا تعویذ ملا تو کام چمک گیا، یہ فقط ڈیوٹی نہیں، بلکہ اللہ والے کی تو یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے اور وہ بڑے بڑے درد سے کہہ رہا ہے جی نہ اولاد ہے، نہ بہن بھائی دیکھتے ہیں، نہ میرے پاس کاروبار ہے، وہ ان کے لیے دعا بھی کرے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سبق پڑھائے، اسے راضی کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہ۔ یہ اس کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ انشراح صدر پیدا کرے کہ اللہ نے جو تیرے حق میں فیصلے کیے ہیں تو ان فیصلوں کو قبول کر، محنت کر، جد و جہد کر، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے۔ میرے عزیز، یہ فکری مضبوطی، توکل، صبر، شکر، قناعت، یہ اللہ والوں کے پاس سے ملتی تھی، یہ رب کے بندوں سے نصیب ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس بیٹھنے سے انسان انشراح صدر پاتا تھا، یقین کامل ملتا تھا۔ یہ اصل میں یہ والی سوغات اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتی تھی۔ باقی کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں فلاں آدمی کے پاس گیا ہوں تو میں بڑا بادشاہ ہو گیا ہوں، تو بھئی یہ تو کسی اچھے کاروباری سے مشورہ کر لیا جائے تب بھی کاروبار چل جاتا ہے۔ یہ تو کسی سیاستدان سے کو 2-3 ٹپس لے لیے جائیں تو مشہور ہونے کا طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ نہیں، اپنی زندگی کے اندر نیک لوگ، اچھے لوگ، ان کی زندگیاں پڑھیں حضرت جنید بغدادی کو، پڑھیں داتا گنج بخش علی اجویری کو، پڑھیں حضرت مجدد الفسانی کو، پڑھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو۔ ان لوگوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اور پھر ان لوگوں سے جب محبت کرنی ہے نا تو رب کا بندہ جان کے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے بیعتیں بھی کی ہیں تو وہ بھی تجارتیں کی ہیں۔ بیعت ہو گیا تو میرا کام چل گیا، تو بیعت ہو گیا تو میرا جناب مشکلات آسان ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ بیعت تو تربیت کے لیے ہے، یہ تو اصلاح کا رشتہ ہے۔ اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ جان کے پیار کرنا ہے، اس کو تجارت نہیں بنانا۔ رب کا بندہ جان کے خالص، پورا باب ہے کتب احادیث میں، پورا باب، 1-2 حدیث نہیں، باب، کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، پورا باب ہے۔
اللہ کی، پر جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے نا تو مایوس ذرا کم ہوتا ہے، اس کا دل کم ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس نے نا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں سے امیدیں بڑی وابستہ کر لیتے ہیں، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ انسان ہے، تو ہمارے دوست احباب کئی دفعہ وہ نہیں کر پاتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ بھی محبت ہو نا اللہ کی رضا کے لیے، امام غزالی فرماتے تھے میرا ڈائریکٹ پیار ہی کسی سے نہیں، میں نے جس سے بھی پیار کیا نا بیچ میں اللہ رسول کو رکھ کے کیا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ میں کسی بندے سے مجھے شکوے نہیں پیدا ہوئے، پھر مجھے یک طرفہ بھی محبت کرنی پڑی تو میں نے کی ہے، میں نے جواب کا اس طرح مطالبہ نہیں کیا، محبت کی یا تجارت نہیں کی، میں نے پھر پوری طرح اس بندے سے اللہ کی رضا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اپنے شہر سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لیے، راستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہاں میرا ایک دینی بھائی رہتا ہے، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کون جاتا ہے بھائی کسی سے ملنے اتنا ٹائم؟ کیوں جا رہے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں اس بندے سے رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، میں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اللہ اللہ نصیب ہوتی ہے، قرب الہی ملتا ہے، اس کے پاس جاؤں گا تو ہم دونوں مل بیٹھ کے اللہ کی رضا کی بات کریں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، خالص۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم کے اس فرشتے نے کہا سن پھر اگر تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے تو میں بھی فرشتہ ہوں، رب نے بھیجا مجھے۔ اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے پیش نظر۔ اور پھر ان اللہ والوں سے سیکھیں، ان سے تربیت لیں، ان کے افکار سے، نظریات سے سبق لیں۔ ہمیں نا سب سے زیادہ ضرورت اس وقت امت کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کی، اخلاقی رویوں کو بہتر کرنے کی، اپنے مزاجوں میں حسن لانے کی سب سے زیادہ ضرورت۔ ہم تقریروں میں جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ امت میں عملی طور پر کب پیدا ہوں گی؟ جب تک وہ عملاً وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں، عملاً ان کا نفاذ نہیں ہوتا، لوگ ہم سے دین نہیں سیکھتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باتیں باتوں میں، تقریر اچھی کرو، بات اچھی کرو، اور آج کل تو سارے تقریر کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی فیس بک پہ اچھی نصیحت کر رہا ہے، سارے ایک دوسرے کو اچھے اچھے میسیج کر رہے ہیں، پر لگتا یوں ہے کر دوسرے کے لیے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، ورنہ جتنی اچھی وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس پر آدھا بھی عمل کرے تو معاشرے میں خیر پیدا ہو جائے۔ اللہ والوں سے سیکھیں، ان سے تربیت لیں، عملی زندگی کے اندر نفاذ کریں ان چیزوں کا۔ رب کریم کے بندے سکھاتے تھے، حضرت غوث پاک کا آپ دن منا رہے ہیں، کیا طرز زندگی ہے حضور غوث پاک کا، آپ کبھی اس پر غور کریں، ساری زندگی رب کی مخلوق کی خدمت میں خرچ کر دی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 50 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے، 50 سال۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نچوڑ پوچھے نا اخلاقیات کا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے اللہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہو، اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کسی چیز کو پایا۔ ایک آدمی اپنا، اس کے ملازم نے کہا مجھے 15,000 ایڈوانس چاہیے، تو اسے صبر کا درس دے رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے خرچے کم کر۔ وہ کہتا ہے 15,000 ایڈوانس چاہیے اور میں کٹوا دوں گا آہستہ آہستہ، لیکن اس کے اپنے بچے وہ روز 5,000 کے برگر پیزے کھا جاتے ہیں، دوسروں کو وہ سبق دے رہا ہے۔ ترس گئے لوگ، غریبوں کی جھونپڑیاں اور سکڑ گئیں مہنگائی سے، اور امیروں کے خرچے اور بڑھ گئے۔ یہ جو لوگ آپ کو روز آ کے ٹی وی پہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا، ان سے کبھی کھڑا کر کے پوچھو تو صحیح چنے کی دال کیا بھاؤ، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ سیاستدان جو روز صرف اور صرف ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ صبح اگر بچوں کے پراٹھوں کے لیے گھی نہ ہو تو ماں ساری رات سو نہیں پاتی۔ ان سے پوچھو کہ جب فیس دینے کے دن آتے ہیں تو باپ کی حالت کیا ہوتی۔
ان سے پوچھو انہیں کیا خبر ہو، یہ تو بیٹھے ہیں مزے سے اور جناب کہانیاں کر رہے ہیں، سٹوریاں سنا رہے ہیں۔ خدا را اللہ سے ڈرو اور وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں ہوتا تو ہٹ جاؤ۔ بچو اس وقت سے جب رب کریم تم سے حساب پوچھے۔ تم نے تکلیف میں مبتلا، میں سفر کرتا رہتا ہوں، ایک دن پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔ ویسے میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے کہ یہ جو رات کو وہ تیسرے دن پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہوتی ہے اور ٹائم پہ پیٹرول نہیں دیتے، وہ حکومت ہوتی ہے کہ عام لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جو سیلاب آیا تھا تو جنہوں نے خیمے مہنگے کر دیے تھے، یہ کون تھے؟ دوائیاں مہنگی کر دی تھی، کون تھے یہ؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو قوم اس سے بھی باز نہ آئے۔ میں سفر پہ جا رہا تھا تو اس دن کہہ رہے تھے پیٹرول پمپس والے کہ 1500 کا ملے گا، تو گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک شخص کہہ رہا تھا پیٹرول والے سے ساڈی فوتگی ہو گئی ہے، مجبوری ہے، اور وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اس طرح کرو جو قیمت پرسوں بڑھنی ہے نا تم مجھ سے وہ آج لے لو، پر پیٹرول تو دے دو نا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں نا؟ کس نے سخت دل کر دیا ہمارا اتنا؟ حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کوئی عمل دیکھا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ لیکن وہ ہماری ہنڈیا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، چلو پڑوسی کو بھی تھوڑا دے دینا۔ لیکن اب تو پڑوسی سے چھپایا جاتا ہے، ہم کون دے گا پڑوسی کو؟ دوسری بات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تشریف لے گئے فرات کے کنارے، ایک آدمی کو روتے دیکھا، تو آپ اس سے فرمانے لگے یہ دیکھو خدمت بھی کرنی ہے تو سٹائل کون سا اختیار، یہ بھی 11ویں ہے، اسے بھی ذرا سنو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی 11ویں شریف ہے، اسے بھی سنو، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے کھڑے ہیں تو ایک آدمی کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا حضور غریب ہوں، مجبور ہوں اسی محلے کا، کشتی میں بیٹھا تھا اور ملاح سے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار کر لے میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نیچے اتر، یہ مفت خوروں کے لیے نہیں بنائی، نیچے اتر۔ ہوتے ہیں ایسے دکاندار جو امیر کو کہتے ہیں پاجی لے جاؤ آ جان گے پیسے، اور غریب کو کہتے ہیں پہلے پچھلے دے۔ پتہ ہے بندہ تنگ دست ہے، پتہ ہے مجبور ہے، پتہ ہے پریشان ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے پچھلے لا نا۔ اور امیر آدمی آ جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کا اپنی دکان ہے آپ کی، کیونکہ پتہ ہے یہ مالدار ہے، اس نے تو ادھار کرنا ہی نہیں۔ ایسی سمجھداری ہے اور ایسا دنیا داری کا سلیقہ سیکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ حضور اس نے اتار دیا ہے، رسوا کیا، کہتا چل اتر جائیے، مفت خوروں کے لیے نہیں۔ غوث پاک نے تھپکی دی، تسلی دی، اس کو مطمئن کیا، اور پھر صرف میری دعا نہیں کی، گھر گئے 100 دینار لائے۔ اتنی دیر میں ملا دوسری جانب میں سواریاں اتار کے واپس آ گیا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک 100 دینار اس کی ہاتھ میں پکڑا کے کہا آج کے بعد کوئی مجبور آیا نا تو نیچے نہ اتارنا، عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور ختم ہو گئے تو پیسے اور دے دوں گا، ختم ہو گئے تو اور دے دوں گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں احساس پیدا کریں۔ ہمارے بزرگوں کی صحبتیں، ان کی محبتیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ نرا کرامات میں الجھ کر اور نری کرامات بیان کر کے کچھ دیر سبحان اللہ کہہ کے اور اونچے نعرے لگا کے گھروں کو نہ جائیں۔ یہ محافل کی جو اصل سوغات ہے اسے حاصل کریں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیا بھی اور پردہ پوشی سے جو بھی آ جائے نا میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور بتانا بھی نہ کس نے دیا ہے، اللہ کی۔ اور تیسری بات یہ تھی غوث پاک میں کوشش کرتے تھے ڈیرا لگے تو غریب کے گھر لگے، غریب کے گھر سفر کرتے تو رستے میں جو غریب ترین مرید ہوتا اس کے گھر ٹھہرتے، وہ جتنے تحفے تحائف نذرانے لوگ لے کے آتے نا وہ سارے جاتی دفعہ اسی غریب کو دے جاتے، سارے اسی کو دے جاتے، اسی کو نواز جاتے۔ یہ تیری دیکھو نا، ایک غریب آدمی نے نا بادشاہ کی دعوت کر لی،
بندہ ماڑا تھا، غریب آدمی تھا، اس نے بادشاہ کی دعوت کر لی، سادہ آدمی تھا۔ علاقے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حسد بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ لوگ اس علاقے سے پہنچ کے جا کرنے لگے، بادشاہ تو کس کنگلے کے گھر آ رہا ہے؟ ہمارے پاس آ، جن کی حویلیاں بڑی ہیں، جن کے سین کشادہ ہیں، جن کے لنگر چلتے ہیں، تو کہاں آ رہا ہے؟ ادھر نہ جا۔ اور جاتی دفعہ لوگوں کو بھی کہہ گئے جا رہے ہیں ملاقات کرنے خصوصی 1 to 1، اس کے گھر آئے گا نہیں بادشاہ۔ وہ سادہ آدمی تھا، فقیر منش، اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، میرے سے ویسے وعدہ تو کیا بادشاہ نے۔ وہ وہاں چلا گیا، جا کے بادشاہ کو بڑا قائل کیا کہ نہ جانا۔ بادشاہ بھی کوئی درد دل والا تھا، اس نے کہا یار چاہے اس طرح کیا بھی ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، ضرور جانا ہے۔ اس نے کہا وعدہ کر لیا، لہذا جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب وہ بندے پریشان ہو کے آگے بڑی بڑی حویلیوں والے دیکھتے رہ گئے۔ بادشاہ اس کے گھر آیا، شہرت ہو گئی، وہ فلانے کے گھر بادشاہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کچھ دیر رہا، جو اس نے اس کی تواضع کرنی تھی وہ کی۔ بادشاہ جب جانے لگا تو اس درویش نے ایک جملہ بڑا تگڑا کہا، اس غریب آدمی نے ایک بات بڑی تگڑی کی۔ اس نے کہا بادشاہ اللہ تجھے جزا دے، تو بادشاہ ہے اور تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، تو بادشاہ ہے، تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، لیکن آج یہ جو تو میرے گھر سے ہو کے جا رہا نا، مجھے بھی تو نے بادشاہ ہی بنا دیا ہے۔ جو تیرا ایک پھیرا ہے نا، یہ مجھے بھی بادشاہی بنا دیا ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں تے میری جھولی چ پھول پے، یہ نا مجھے بھی بادشاہی تو نے بنا دیا ہے۔ جب غریب پروری کی جاتی ہے تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ جب غریب طلباء کی، غریب لوگوں کی، غریب انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اس احساس محرومی سے نکال دیتے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ علاقے میں غریب مرید کے گھر جاتے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو احساس محرومی ہے وہ نکلے۔ یہاں تو میرے بھائی سگے بھائی کے پاس پیسے آ جائیں نا تو اپنے بیٹوں کا رشتہ غریب بھائی سے نہیں پوچھتا، وہ کہتا میں تیرے نہ تعاون کروں گا جدو تو شادی کریں گا بچیاں۔ بھائی تو رشتہ لے، تیرے گھر میں دولت آ گئی ہے، لیکن اب اس کو نا اپنے سٹیٹس کے لوگ چاہیے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ وقت بدل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پروری کرتے۔ میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، میں نے دوستوں سے کہا نہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ میں نے کہا نہیں، اس لیے نہیں کہا کہ جلسے والوں نے بڑا بندوبست کیا ہوتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا یہ بھی ان کو بڑی ٹینشن دیتے ہیں کہ تو ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں سی لیتا، کہا بھی تھا کہ نہیں۔ اس لیے میں بغیر کسی لوجت کے حاضر ہو گیا۔ ویسے بھی میں نے کہا کہ چلو یہ خیر کا کام ہے، پہنچوں گا تو اس کی برکت سے اللہ فضل بھی فرمائے گا۔ ایک بات آپ ذرا غور کریں، حضور غوث پاک کی زندگی میں حضرت غوث پاک نے باقاعدہ پھٹی پر بیٹھ کے پہلے پوری دین پڑھا، کتابیں پڑھی۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ایسے ایسے تو کرو، بولنا نہیں بھی تو ایسے ایسے تو کرو نا، ہے نا توجہ ماشاءاللہ۔ پہلے انہوں نے 11-12 سال باقاعدہ پڑھا ہے، پھر غوث پاک نے پڑھایا ہے مدرسے میں۔ صبح فقہ کا درس دیا، دوپہر کو درس حدیث دیا، تفسیر بیان کی، رات کو جلسوں میں تقریریں کی۔ ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع خطبہ سننے آتا تھا۔ حضرت غوث پاک نے کتابیں لکھی، انہوں نے تحریر فرمائی۔ آج کل جو بندہ یہ والے کام کرے نا، پہلے پڑھے پھر پڑھائے پھر تقریر کرے، انہوں تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے تو فقیر ہی نہیں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جنہوں کچھ نہ ہوتا ہوئے، بالکل پرلے درجے کا جاہل، اللہ ماشاءاللہ، وہ فقیر ہے۔ جو سویرے اٹھ کے اذان پڑھتا ہے، مسجد کھولتا ہے، اس کو 1 مہینے کے بعد بھی تنخواہ دیتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کدھر مولوی امیر نہ ہو جائے، لیکن جو سال کے بعد آتا ہے دورہ کرنے پیر صاحب، وہ چاہے بیچارہ الف بات آسانہ جانتا ہو، اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں نذرانہ لیے۔ پیچھے پوچھو تو صحیح کہ جو بڑے پیر ہیں، جو پیرانے پیر ہیں، وہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے، فرمایا میں تو دین پڑھتے پڑھاتے ہی کتب بن گیا ہوں۔
کیا نبی پاک کی حدیث پڑھتے پڑھاتے معرفت نصیب نہیں ہوتی؟ اس سے زیادہ معرفت کسے ملے گی جو سارا دن بیٹھ کے رسول اللہ کی بات کرے، نبی پاک کا دین پڑھائے، تفسیر قرآن پر بات کرے۔ اور میرے سنگیوں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، خدا را سوچنا، ہم نے عجیب سا ماحول بنا لیا، بالکل علیحدہ سا۔ بندے کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کتنے دنوں سے وہ نہایا کوئی نہیں، روڑی پہ بیٹھا ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، حضور نے تو فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی کرائیٹیریا تو بناؤ، کسے مان رہے ہو؟ کوئی خیال تو کرو، کوئی سٹیٹس تو ہو۔ ہمارے ہاں جناب جو لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، جبہ ذرا لمبا ہو، کہتے ہیں پہنچے ہوئے بابا جی، اور مولانا بیچارے رات تیاری کرتے رہے، صبح وہ درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب نے۔ او خدا کے بندے، یہ تو، اور یہ بنایا گیا ماحول۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک طرف لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک طرف دین پڑھایا جا رہا تھا۔ حضور دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور دونوں کی حوصلہ افزائی کی۔ فرمایا دونوں مجلسیں خیر والی ہیں، دونوں محفلیں خیر والی ہیں۔ اور پھر فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ استاد بن کے آیا ہوں، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھ گئے جس میں دین پڑھایا جا رہا تھا۔ اس محفل میں تھوڑا سا ذہن بنائیں، حضرت غوث پاک نے پڑھایا۔ 5ویں بات، اور اسی پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، دین کے مراکز۔ غوث پاک نے دین کے مراکز قائم کیے۔ مراکز، مساجد کا قیام، خانقاہ کا قیام، مدرسے کا قیام، درس و تدریس کی جگہوں کا قیام، لنگر خانوں کا قیام، یہ سارے وہ کام ہیں جس سے مخلوق خدا فیض پاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ حضور نے مسجد بنائی۔ اور اتنا حضور کو پیار ہے مسجد سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور خود اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، خود اینٹیں اٹھا کے کریم لاتے تھے۔ ہم نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں، ہمیں حکم دیں، تو فرمایا تم نے زیادہ اجر لینا ہے اللہ سے، میں نے نہیں لینا، پیچھے بڑی بڑی اینٹیں اٹھا لاؤ۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا تھا مسجد نبی میں اتنی خوشبو کیوں ہے، اتنی ٹھنڈک کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادوں میں میرے کریم کا پسینہ شامل ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد سے محبت کی، مسجد سے پیار کیا، اور فرمایا یہ میں نے مسجد بنائی ہے، جو میری مسجد نبوی شریف میں آ کے ایک نماز پڑھے گا اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نے مسجد سے پیار کیا، مسجد سے محبت۔ کہیں سفر پہ جاتے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ میں معراج شریف کے موقع پہ دوستوں سے کہہ رہا تھا پورا معراج آپ دیکھو نا تو سارا نماز ہی نماز ہے۔ حضور مسجد الحرام سے نکلے اور مسجد اقصیٰ گئے، یہاں بھی نماز پڑھی، وہاں بھی نبیوں کو نماز پڑھائی۔ رستے میں کہتے میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بیت المعمور میں فرشتوں کو دیکھا نماز پڑھتے رستے میں مدینہ منورہ آیا تو حضور فرماتے ہیں براق سے اتر کر وہاں بھی میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے محبوب گئے اور واپس آئے تو نمازیں لے کے واپس تشریف لے آئے۔ نمازوں کے ساتھ مسجد سے دلچسپی پیدا کریں، ماحول وہ اس طرح کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے کہ مسجد کی صفائی پہ جھگڑا ہوتا ہے، مسجد کی صفائی نہیں ہوئی جی، اور بڑے سمجھدار ہیں کمیٹی والے، وہ مولانا صاحب سے آ کے کہتے ہیں تساں کیڑا آپ کرنی، بچے ہیں کوئی کرانی تو بھائی بھیجیں اپنے بچوں کو، آپ کرا دیتے ہیں ان سے صفائی، بھیجیں، کیوں نہیں بھیج رہے؟ یہ صرف مولانا نے بچوں کو کہنا ہے؟ مسجد کی صفائی کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے کہا تھا دل بے چین رہتا ہے، فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ مسجد سے محبت حضور نے، پھر ساتھ ہی نبی پاک نے مدرسہ قائم فرمایا، اصحاب صفہ کو ٹھہرایا، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرایا، وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اپنے آپ کو وقف کیا تھا انہوں نے دین کے لیے۔ کون تھے وہ لوگ؟ حضرت ابو ہریرہ،
کون تھے؟ حضرت انس بن مالک. کون تھے وہ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ اس مدرسے میں نبی کریم کے پاس پڑھتے تھے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کام، اور پھر لنگر کھانا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مہمان آ گئے تو حضور نے فرمایا جو اسے کھانا کھلائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. اور صحابی لے گئے اور پھلا کھانا کس طرح کھلایا؟ کہ بچوں کو بھوکا سلا دو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہا کہ چراغ بند کر دینا ٹھیک کرنے کے بہانے. خاوند بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میاں بیوی بھی بغیر کھائے کے سو گئے، بچے بھی بغیر کچھ کھائے سو گئے، اور مہمان کو کھانا کھلایا. محبوب نے فرمایا اللہ بھی بڑا راضی ہے، اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں، جب ہم ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو یہ چیزیں ہماری طبیعت میں پیدا ہوں گی. مسجد کی محبت، دینی علوم کی محبت، لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذوق، یہی سارا خانقاہی نظام ہے. اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں، مثبت اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، یہ جو ہمارے بزرگ خانقاہی تربیت، میں اس طرح کی تشریح کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مدرسے کا مطلب ہے یہ بچوں کی تعلیم کی جگہ، اور خانقاہ ہے تعلیم بالغہ. بات ایک ہی ہے. جب طالب علم پڑھیں تو وہ مدرسہ ہے، اور جہاں مریدین آئیں اور ان کو دین بتایا جائے وہ خانقاہ ہے. اتنی سی بات ہے. لیکن اگر استاد مدرسے کا دین بتا رہا ہے تو مہربانی کرے نا پیر بھی دین ہی بتائے. وہ بھی انہیں کہے کہ اللہ رسول کے دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو. ایک بات آخر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کرنی ہے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. غیر مشروط فرما برداری صرف نبی پاک کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب آندے نے. بھئی پیر صاحب کی وہ بات سنی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر پیر کسی صحابی کا بے ادب ہو گیا ہے، اہل بیت میں سے کسی کا ہو گیا ہے، تو وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی غیر مشروط فرما برداری نہیں، غیر مشروط بغیر کسی شرط کے غلامی صرف نبی پاک کی ہے. باقی کوئی بندہ بھی ہو اس کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اس لیے یہ جو مزاج بنایا جاتا ہے نا، اس مزاج سے نکلیں، کتاب و سنت کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کی ان تعلیمات کی طرف بڑھیں جو انسان کو تعمیر کرتی ہیں، جو تعمیر شخصیت کرتی ہیں، جو روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں. تو پھر میں اپنی بات دوبارہ سے دہراتا ہوں تاکہ میری گفتگو پھر تازی ہو جائے. ایک تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس، توکل پیدا ہو. تیسری گزارش یہ ہے کہ غریب پروری کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس طرح کھلانا ہے، اس طرح مدد کرنی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے وہ بیچارہ کسی احسان کے نیچے دب نہ جائے. اور پانچویں گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا غوث پاک کا طریقہ ہے، جو رسول پاک علیہ السلام سے انہوں نے لیا ہے، وہ ہے مسجد کو بنانا، مدرسے کو قائم کرنا، خانقاہی نظم کو قائم کرنا، کھانا کھلانا. ان چیزوں پہ اپنے آپ کو لائیں، زندگی بھی با مقصد ہو جائے گی، جینے کا کوئی مقصد بھی نصیب ہو جائے گا، کچھ کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور کچھ گنجائش دل میں بنے گی. بڑا بندے کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب وہ نیکی کرے اور کسی کو نہ پتہ ہو، اسے پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو. وہ اتنا سکون دیتی ہے، اتنی ٹھنڈی نیند آتی ہے کہ اور کسی چیز سے آ سکتی. اور اگر مزاج بن جائے لوگوں کو پتہ چلے، پھر تو بندہ بڑا بے چین رہتا ہے. پھر تو لوگ مذہبی محفل میں بھی آ کے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ دسویں نا میں اسٹیج تے ہی نہیں پایا، اوپر گردن کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، اتنا بڑا علاقے کا آدمی ہوں، مجھے آگے نہیں بلایا گیا. نیکی بھی کر رہے ہیں پر اس میں بھی پریشان ہیں. تو اپنی زندگی میں ان مثبت تبدیلیوں کو لائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرما لے. آپ کی محفل شریف جاری رہے گی. محفلیں ہیں نبی پاک کے نام کی، لوگ تو آتے جاتے رہتے. تو میں نے ذرا آگے بڑھنا ہے، اس لیے مجھے یہاں سے اجازت لینی ہے. باقی آپ کا جو بھی سلسلہ ہوگا آپ اسے دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.